یہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ یہ وہ دور ہے کہ جس دور میں قیصر اور کسریٰ روم کی اور ایران کی بڑی بڑی سلطنتیں اور طاقتیں گویا کہ ان کی حکومتوں کا طوطی بولا کرتا تھا، اور اس زمانے میں یہاں کے جو بادشاہ تھے قیصر و کسریٰ، وہ اپنے آپ کو نہ صرف بادشاہ کہلاتے تھے بلکہ وہ اپنے آپ کو آقا تصور کرتے تھے اور اپنی عوام کو اپنا غلام تصور کرتے تھے اور اپنا نوکر تصور کرتے تھے، اور اپنی عوام سے متعلق جیسا چاہیں وہ قانون بنا لیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں تھا۔ جب دنیا میں یہ ظلم اور زیادتی تھی تو اسی زمانے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبی برحق بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ نظام حکومت مدنی زندگی میں قائم فرمایا، اور آپ کے بعد خلافت راشدہ کا ایسا شاندار نظام قائم ہوا کہ اس نظام کی سب سے پہلی بنیاد اور اس نظام کا سب سے پہلا اصول یہ تھا کہ کوئی بھی حاکم وہ آقا نہیں تصور کیا جائے گا، بلکہ حاکم کی حیثیت عوام کے لیے خادم کی ہوا کرتی تھی۔ گویا کہ حاکموں کو، حکمرانوں کو، بادشاہوں کو جو دنیا میں آقاؤں کا لباس پہنے ہوئے تھے، پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس تصور کو ختم فرمایا اور یہ تصور دیا کہ جو شخص قوم کا رہنما ہوتا ہے اور قوم کا صاحب اقتدار ہوتا ہے اور قوم کا جو حاکم ہوتا ہے، وہ حاکم کیا ہوتا ہے؟ وہ حاکم قوم کا خادم ہوتا ہے۔ وہ حاکم قوم کا خادم ہوتا ہے، وہ خدمت کے لیے مأمور ہوتا ہے، اس کو اقتدار خدمت کے لیے سونپا جاتا ہے۔ لہٰذا اس سے پہلا اصول یہ نکلا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل کے سپرد کیا کرو، نہ اہلوں کے سپرد مت کیا کرو۔ یعنی عہدے، مناصب، اقتدار، گورنری، حکومت، یہ سب کے سب منصب اور عہدے کس کے سپرد؟ اہل کے سپرد ہونے چاہیے، نہ اہل کے سپرد نہیں ہونے چاہیے۔ گویا کہ عہدے کے تقرر کے لیے اصول یہ سمجھایا کہ آدمی کی صلاحیت ہوگی برادری اور کنبے کی بنیاد پر نہیں، کوٹے کی بنیاد پر نہیں، بلکہ کس بنیاد پر؟ اہلیت کی بنیاد پر۔ اہل کون ہے اس چیز کا؟ صلاحیت کس میں ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اور خلافت راشدہ کا نظام اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت خاص طور پر 13 سے لے کر 23 ہجری تک یہ 10 سالہ نظام حکومت ہے جس کی بنیادیں بڑی مستحکم اور مضبوط تھیں، اور اصول یہ تھا کہ یہ اقتدار یہ امانت ہے، اقتدار جاگیر نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکومت کا اصول کیا تھا کہ اقتدار کیا ہے؟ اقتدار امانت ہے، اقتدار جاگیر نہیں ہے۔ نمبر 2، اقتدار کے اندر مساوات لازمی ہے، مساوات سب کے درمیان میں برابری لازمی اور ضروری۔ اور نمبر 3، عہدے کی تقسیم وہ معیار کی بنیاد پر ہوگی
وہ خاندان کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر یا کسی رشوت کی بنیاد پر نہیں ہوگی، بلکہ عہدے کی تقسیم وہ صلاحیت اور استعداد کی بنیاد پر ہوگی۔ اور نمبر 4، حکمران کے ذمے یہ لازم ہے کہ وہ عوام کی تمام شکایات کو سنے گا۔ ہر طرح کی شکایت کو سننا حکمران کی ذمہ داری ہوگی۔ نمبر 5، حکومت کا جو خزانہ ہوگا وہ حکومت کا خزانہ، وہ اس کا ذاتی خزانہ نہیں ہے۔ جس طرح سے عام شہری اس خزانے میں حق رکھتا ہے، اتنا ہی حق ایک حاکم کو بھی ہوگا، اتنا ہی حق گورنر کو بھی ہوگا، اتنا ہی حق قاضی کو بھی ہوگا، اتنا ہی حق امیر المومنین کو بھی ہوگا۔ یہ نہیں کہ امیر کا حق، گورنر کا حق اس سرکاری خزانے میں زیادہ ہو اور عام شہری کا حق اس میں کم ہو، ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ اور اس کی ایک مثال، بڑی جاندار اور شاندار مثال، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا ایک خوبصورت واقعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر تشریف فرما ہوئے خطبہ دینے کے لیے، اور یہ ارشاد فرمایا، اے لوگو میری بات سنو اور میری اطاعت کرو۔ ایک شخص کھڑے ہوئے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے، آپ کی اطاعت نہیں کریں گے۔ سوال کا حق تھا، کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ پوچھی کہ کیوں؟ تو انہوں نے کھڑے ہوئے عوام کے سامنے، سب کے سامنے یہ فرمایا کہ سب کو بیت المال سے ایک ایک چادر ملی ہے، اور وہ ایک چادر کا کپڑا اتنا زیادہ نہیں تھا کہ آپ جیسے قداور آدمی کی قمیض بن سکے، جوڑا بن سکے۔ آپ نے اپنے جسم پر جو جوڑا زیب تن کیا ہوا ہے یہ 2 چادروں سے بنا ہے، یہ ایک چادر سے نہیں بنا۔ ہمیں ایک ایک چادر ملی، آپ نے 2 چادروں سے جوڑا کیوں بنایا؟ اس لیے ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے، ہم آپ کی اطاعت نہیں کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو ارشاد فرمایا، عبداللہ کھڑے ہو جاؤ اور اس کا جواب دو۔ تو عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کا سوال بالکل درست ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک ایک چادر سب کو ملی، والد محترم کو بھی ایک چادر ملی، مجھے بھی ایک چادر ملی۔ میں نے یہ دیکھا کہ ایک چادر میں ان کا جوڑا نہیں بن رہا، میں نے اپنے حصے کی چادر اپنے والد محترم عمر بن خطاب کو دے دی، اور اس لیے انہوں نے جوڑا بنا لیا اور ان کا جوڑا مکمل ہو گیا۔ اب اس شخص نے کہا، اب آپ فرمائیے، ہم آپ کی بات بھی سنیں گے اور ہم آپ کی اطاعت، ہم آپ کی بات بھی سنیں گے اور ہم آپ کی اطاعت بھی کریں گے۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، پوری دنیا کے حکمران اس وقت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سن کر کانپتے تھے۔ جو وقت کی عظیم الشان طاقتیں تھیں اور سپر طاقتیں تھیں، وہ بھی عمر بن خطاب کا نام سن کر گھبرا جاتی تھی۔ اور ادھر حال یہ تھا کہ ایک چادر پر بھی احتساب ہو رہا ہے، ایک جوڑے پر بھی احتساب ہو رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حکومتیں طاقت، زور، مال، جوڑوں، خزانوں کے بل بوتوں پر نہیں بنتی ہیں، حکومتیں تو ایمان کی بنیاد پر ہوتی ہیں، حکومتیں تو اہلیت کی بنیاد پر ہوتی ہیں، اہل ہونے کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ اور احتساب اتنا سخت تھا، کمزور احتساب نہیں تھا، کہ اس احتساب میں ہر شخص کو بات کہنے کا حق اور ہر شخص کو انصاف ملتا تھا۔ ایک شخص آیا اور مسلمان ہوا، اور مسلمان ہونے کے بعد وہ
عمرے کے لیے آیا اور بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ جبلہ اس شخص کا نام تھا، اپنی قوم کا یہ سردار تھا۔ تو یہ اسلام لے آیا، پھر عمرے میں آیا تو دوران طواف اس کے پیچھے پیچھے ایک آدمی آ رہا تھا اور اس کا پیر اس کے احرام پر پڑ گیا۔ تو احرام پر جب اس کا پیر آیا تو چادر کندھے سے تھوڑی سی نیچے ہو گئی۔ اس کو اتنا شدید غصہ آیا کہ اس نے زوردار ایک گھونسا مارا پیچھے اس غریب آدمی کو کہ اس کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں شکایت فرمائی کہ مجھے فلاں فلاں سردار نے اس طرح سے مکہ مارا اور میرے ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے طلب فرمایا اور ارشاد فرمایا یا تو اس شخص کو راضی کر لو اور یا قصاص اور بدلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یا تو اس کو راضی کر لو، راضی کرنے میں معافی مانگنی پڑے گی، راضی کرنے میں منت سماجت کرنی پڑے گی، اور یا پھر قصاص اور بدلے کے لیے یعنی اپنی ناک کی ہڈی توڑوانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے کہا میں تو سردار، میں تو قوم کا سردار ہوں، لیڈر ہوں، مجھ سے آپ حساب لیں گے اور میں قصاص دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ کو قصاص دینا پڑے گا۔ کہا میں تو عیسائیت کو چھوڑ کر مسلمان ہوا ہوں، تو ارشاد فرمایا اسی لیے تو قصاص دینا پڑے گا کہ اسلام میں مساوات ہے، برابری ہے، امیر اور غریب سب کے لیے قانون برابر ہے۔ تو اس شخص نے یہ کہا کہ اچھا مجھے تھوڑی سی مہلت چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہلت دے دی اور رات ہی رات وہ وہاں سے بھاگا اور شام کی طرف چلا گیا اور پھر جا کے عیسائی ہو گیا اور اس کا خاتمہ کفر پر۔ آپ نے اصول پر سمجھوتا نہیں فرمایا۔ اسلام لائے ہو تو اپنے لیے لائے، اسلام لائے ہو تو اپنی آخرت سنوارو گے، اور اسلام کو چھوڑو گے تو اپنی آخرت گنواؤ گے۔ یہاں دنیا میں عدل، یہاں دنیا میں انصاف ہے، لہذا اس انصاف کو بالائے طاق نہیں رکھا جائے گا کہ امیر کے لیے تو الگ قانون ہو، غریب کے لیے الگ قانون ہو۔ اسلام میں یہ نہیں ہے، قانون میں مساوات ہے، سب کے سب برابر۔ ایک عجیب واقعہ ہے، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قاضی جو جج تھے حضرت شریح رحمت اللہ علیہ، اور یہ بڑے مدینہ منورہ کے قاضی تھے، تابعی ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزمانے کے لیے ایک فیصلہ ان کے پاس بھیجا، اور وہ فیصلہ اپنی ذات سے متعلق تھا۔ وہ کیا کہ ایک گھوڑا خریدا تھا، اور اس گھوڑے کو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سوار ہوئے لے کر نکلے تو کسی موقع پر ٹھوکر لگی اور وہ گھوڑا زخمی ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو واپس کرنے کے لیے گھوڑا پیش کیا کہ بھائی یہ گھوڑا واپس کروں گا اور یہ عیبدار ہے۔ تو اس شخص نے قاضی شریح رحمت اللہ علیہ کی عدالت میں یہ دعویٰ دائر کیا کہ امیر المومنین نے مجھ سے گھوڑا خریدا ہے اور اب وہ مجھے واپسی کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ واپس لے لو۔ عدالت کے کٹہرے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو قاضی شریح نے طلب فرمایا، اور جب حضرت عمر تشریف لائے تو قاضی نے پوچھا کہ آپ نے یہ گھوڑا خریدا ہے؟ کہا ہاں خریدا ہے۔ کہا امیر المومنین جب آپ نے خریدا تھا تو اس وقت یہ گھوڑا بغیر عیب کے تھا، اس وقت اس کو زخم نہیں لگا ہوا تھا، یہ زخم آپ کے پاس لگا ہوا ہے، لہٰذا اب آپ کو یہ لینا پڑے گا اور راضی ہونا پڑے گا اس پر۔ لہٰذا یہ فیصلہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے خلاف ہوا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس فیصلے کو تسلیم فرمایا اور اس قاضی کو انعام دیا کہ ایک عام شہری جس کا نام بھی لوگ نہیں جانتے کہ وہ کون تھا،
اس کا قضیہ جھگڑا کس کے ساتھ ہو گیا؟ عمر بن خطاب کے ساتھ ہو گیا۔ زمانہ بھی حکومت عمر بن خطاب کی ہے، حاکم ہیں، ان کے ماتحت ہے جج اور قاضی، اور وہ فیصلہ عمر بن خطاب کے خلاف کر رہا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کو انعام سے، قاضی کو، جج کو انعام سے نوازا کہ آپ نے اس موقع پر میری رعایت نہیں کی ہے بلکہ آپ نے مساوات اور عدل کو دیکھا۔ آج کا دور آپ دیکھ لیجیے، آج ہمارے ارباب اقتدار اپنی زندگیوں کا احتساب کریں، اگر ان سے کوئی احتساب کی بات کرتا ہے تو شاید وہ ملک میں جینے کا حق نہیں رکھے، شاید وہ جینے کا حق نہیں رکھے۔ اگر احتساب کی بات کوئی کرتا ہے سرکاری املاک اور سرکاری خزانوں میں تو شاید وہ شخص جینے کا حق نہ رکھے، مگر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت، انصاف اور برابری ایسی تھی کہ اپنی ذات بھی آ جائے، جب بھی فیصلہ عدل پر ہوگا، فیصلہ انصاف پر ہوگا۔ اور جب بھی کوئی نیا قانون بنتا تھا تو نیا قانون پیش کرنے سے پہلے، یہ بات بڑی اہم ہے، عوام میں نیا قانون پیش کرنے سے پہلے وہ قانون اپنے خاندان کو سناتے تھے، بھائی یہ قانون پاس ہونے لگا ہے اور اس قانون کی پاسداری سب سے پہلے آپ نے کرنی ہے۔ اگر اس قانون میں کسی نے سستی دکھائی تو عمر کی قرابت داری اس کو سزا سے نہیں بچا سکتی، عمر کی رشتہ داری اس کو سزا سے نہیں بچا سکے گی۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں قرابت دار ہوں، یہ نہ سمجھے کہ میں رشتہ دار ہوں، لہذا میں سزا سے بچ جاؤں گا۔ علل اعلان سب کے سامنے سزا کا نفاذ ہوگا، اور جو سزا عام شہری کی وہ سزا اس کی بھی ہوگی۔ کیا ہی عجیب نظام تھا۔ گورنروں کے لیے شرائط تھی، جس آدمی کو گورنر بناتے تھے تو گورنر کے لیے شرائط اور اصول رکھے ہوئے تھے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے جتنے زمانے میں گورنری کرنی ہے، اس سیٹ اور منصب پر آپ نے بیٹھنا ہے، آپ نے ترکی گھوڑا استعمال نہیں کرنا۔ یہ اس وقت کی سب سے شاندار اور بہترین سواری سمجھی جاتی تھی، اور جس شخص کے پاس یہ سواری ہوتی تو وہ اپنے آپ کو ایک مالدار انسان سمجھتا تھا۔ تو یہ شاہی سواری، یہ گویا کہ وہ سواری کہ جس کی وجہ سے کبر اور تکبر آتا ہے، یہ سواری استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ کسی حاکم کو، کسی گورنر کو ترکی گھوڑا استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ نمبر 2، کسی گورنر کو باریک آٹے کی روٹی کھانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ عام شہری موٹا آٹا کھاتا ہے، لہذا جو گورنر ہوگا وہ بھی وہی کھائے گا۔ نمبر 3، کسی گورنر کو اعلیٰ قسم کا کپڑا پہننے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ جو کپڑا ایک عام شخص پہنے گا، عام شہری، وہی کپڑا گورنر بھی پہنے گا۔ اگر کسی گورنر کو اس سے اعلیٰ پہنا ہوا دیکھتے تو سخت احتساب فرمایا کرتے تھے اور بعض پرس اس کی کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے چوتھی شرط یہ ہوتی تھی کہ جو گورنر ہوگا وہ اپنے دروازے پر کسی بھی وقت دربان نہیں رکھے گا، چوکیدار نہیں رکھے گا، اس لیے کہ مصیبت زدہ اس شخص کے پاس شکایت لے کر دن کو بھی آ سکتا ہے، رات کو بھی آ سکتا ہے۔ کسی بھی موقع پر آنے والے کو مایوسی نہ ہو کہ اس وقت مجھے نہیں ملنے دیا گیا یا اس وقت میری شکایت نہیں سنی گئی۔ یہ 4 شرائط پہلے دن سے ساتھ متعین فرماتے تھے۔ اور ایک اور بات، ان من اہم امورکم الصلاۃ، گورنروں کو یہ فرماتے تھے کہ سب سے اہم چیز وہ میرے نزدیک نماز ہے۔
تم میں سے جو نماز کو ضائع کرنے والا ہوگا جو اللہ کا حق ہے تو وہ حکومت کے حقوق کو بھی رعایا کے حقوق کو بھی ضائع کرنے والا ہے۔ جو اللہ کے حقوق کی پابندی نہیں کر سکتا وہ لوگوں کے حقوق کی پابندی کیسے کرے؟ اللہ اکبر! کیا کسی کو جرت ہو سکتی تھی بے نمازی ہونے کی؟ اور اس قدر سخت احتساب، کسی بھی جگہ سے کوئی اگر خبر آ جاتی، کوئی رپورٹ آ جاتی کہ فلاں گورنر نے یہ کیا ہے، فلاں گورنر نے انصاف نہیں کیا، تحقیق فرمایا کرتے تھے، اور اگر تحقیق کے بعد ثابت ہو جاتی بات، فوری اس کو معزول فرما دیا کرتے تھے۔ اس معزول کرنے میں ادنا سا تردد بھی نہیں ہوتا تھا کہ اگر میں نے معزول کر دیا تو میرے خلاف کوئی بغاوت کھڑی ہو جائے گی، کسی قسم کا خوف نہیں ہوا کرتا تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج اپنی زندگی کا بھی ہم احتساب کریں۔ ان کے نظام احتساب میں ایسی شفافیت تھی، اس قدر نظام صاف ستھرا اور اس قدر شفاف ہوتا تھا، اور قانون کی بالادستی ہوتی تھی۔ کوئی بھی شخص کسی بھی وجہ سے اپنے آپ کو قانون سے مستثنا نہیں سمجھا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا شدید گرمی ہے، اور مدینہ منورہ کی گرمی کی شدت، جون جولائی میں گرمی وہاں بہت تیز گرمی پڑتی ہے، اور اس گرمی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ باہر بھاگتے جا رہے تھے۔ حضرت عثمان نے دیکھا کہاں جا رہے، تو کہا بیت المال کا ایک اونٹ بھاگ گیا ہے، اسے تلاش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت عثمان نے کہا کہ حضرت کسی خادم کو بھیج دیں، کسی غلام کو بھیج دیں یہ کام انجام دینے کے لیے۔ ارشاد فرمایا عمر سے بڑا خادم اور غلام کون ہو سکتا ہے؟ عمر سے بڑا خادم اور غلام کون ہو سکتا ہے؟ اگر بیت المال کا ایک گھوڑا ضائع ہو گیا، سرکاری خزانے کا ایک گھوڑا ضائع ہو گیا، تو قیامت کے دن مجھ سے پوچھ ہوگی، جب جواب دے مجھے ہونا ہے تو تلاش بھی مجھے ہی کرنی۔ اللہ اکبر! جب یہ خیال ہو کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا، یہ بڑا احساس ہے، یہ سب سے بڑا احساس ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہو، مجھے اللہ کے سامنے جواب دے ہو۔ آج ہمارا سب سے بڑا المیہ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم آخرت سے، اللہ کے سامنے حضوری سے، اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ہم میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ قادر مطلق ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں انبیاء علیہ السلام کو، پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی حکم دیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا اور آپ سے یہ اعلان کروایا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کے قانون کو سب سے پہلے میں تسلیم کروں۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین۔ آپ ارشاد فرمائیے کہ اے نبی کو کہا جا رہا ہے، آپ بتلا دیجئے لوگوں کو کہ مجھے اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ اگر میں کسی اللہ کے حکم کو چھوڑ دوں تو قیامت کے دن کے عذاب سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ یہ اعلان کس سے کروایا جا رہا؟ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ اعلان کس سے کروایا جا رہا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، جو سید الانبیاء والرسل، تمام نبیوں کے اور تمام رسولوں کے سردار ہیں۔ یہ اعلان کس سے کروایا جا رہا؟ جو خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کسی نبی اور رسول نے نہیں آنا۔ یہ اعلان کس سے کروایا جا رہا؟ جس کے متعلق آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ کی شفاعت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں۔
یہ اعلان وہ فرما رہے اور اس اعلان کو قرآن کریم کا حصہ بنایا گیا، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، آپ فرما دیجئے مجھے ڈر لگتا ہے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے سخت ڈر لگتا ہے کہ قیامت کا عذاب مجھے نہ پکڑ لے۔ نبی ہو کر اتنے خوف زدہ، نبی ہو کر اتنا ڈر رکھنے والے، نبی ہو کر اللہ کے عذاب سے اتنے ڈرنے والے، نبی ہو کر مسئولیت کا احساس کہ مجھ سے پوچھا جائے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، الا کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر شخص سے اس کے ماتحت اس کی رعایا سے متعلق سوال ہوگا۔ آدمی اپنے گھر کا نگہبان ہے، ارشاد فرمایا بیوی اپنے شوہر کے گھر میں نگہبان ہے، اس سے سوال ہوگا۔ آپ نے فرمایا حکمران، بادشاہ، صاحب اقتدار، وہ مسئول ہے، نگہبان ہے، اس سے اس کی رعایا کے متعلق سوال ہوگا، اس سے اس کی رعایا کے متعلق سوال ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آؤ اپنا احتساب کریں۔ اس وقت اللہ کی طرف سے اگر میرا بلاوا آ جائے، کیا موت کی آمد سے پہلے مجھے خبر دی جائے گی؟ کیا مجھے اطلاع ہوگی کہ فلاں دن آپ کا خاتمہ ہونے والا ہے، اس سے پہلے آپ توبہ کر لو؟ موت تو ناگہانی ہے، وہ تو اچانک آتی ہے، وہ تو انسان صبح اپنے گھر سے تمام عزم اور ارادے کر کے نکلا کہ شام کو میں آ کر یہ کروں گا، مگر آپ کا میرا مشاہدہ ہے شام کو میت اس کی گھر میں آتی ہے، وہ زندہ نہیں پہنچ پاتا۔ شام کو آدمی کہتا ہے صبح یہ کروں گا، صبح آنے سے پہلے ہی دنیا سے خاتمہ ہو جاتا ہے، اس کا نام بدل جاتا ہے، اقتدار ختم ہو جاتا ہے، حکومت ختم ہو جاتی ہے، مال دوسروں کے پاس چلا جاتا ہے۔ جس مال کی کمائی کے لیے اس نے حلال اور حرام کی تمیز نہ کی، وہ مال ساتھ نہیں جاتا۔ جس دن دنیا میں آیا تھا تو کیسے آیا تھا؟ خالی ہاتھ دنیا میں آیا تھا، کپڑا دوسروں نے پہنایا تھا، غسل دوسروں نے دیا تھا۔ جس دن جائے گا کپڑا دوسرے پہنائیں گے، غسل بھی دوسرے ہی دیں گے۔ کیوں آدمی اس بات کو بھولا ہوا ہے آج؟ کیوں اس بات کو انسان بھولا ہوا ہے؟ ننگے بدن آیا تھا، جب دنیا سے گیا سب کپڑے اتروا دیے گئے، بس 2 چادریں لپیٹنے کا حکم ہے، اس لیے لپیٹنے کا حکم ہے جسم کی بے حرمتی نہ ہو۔ بس یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ روزمرہ آپ یہ منظر دیکھتے ہو، روزمرہ اٹھتے جنازے دیکھتے ہو، پھر بھی احتساب کیوں نہیں اندر پیدا ہوتا؟ پھر بھی یہ خیال کیوں نہیں پیدا ہوتا کہ مجھے رب کے سامنے جانا ہے اور نہ معلوم کس وقت مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، نہ معلوم کس وقت اللہ کی طرف سے میرے لیے بلاوا آ جائے۔ ہر وقت اس کا احساس ہے۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جن کا یہ مقام ہے، جن کو دربار نبوت سے، جن کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ اعزاز حاصل ہے، ایک رائے پیش فرماتے ہیں، ان کی رائے کی تائید میں اللہ قرآن کریم اتارتا ہے، اور وہ جب دنیا سے جا رہے ہیں تو کہتے ہیں ویل لک یا عمر، اے عمر اگر تیرے رب نے تیری بخشش نہ کی تو تیرا کیا بنا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ روئی جا رہے ہیں، اور بیٹے عمر، بیٹے عبداللہ، انہوں نے آخری وقت میں سر اپنی گود میں رکھا اور اپنے کہا بیٹا سر زمین پر رکھ دو، سر زمین پر رکھ دو، اپنے رخساروں کو زمین کی خاک کے ساتھ رگڑ رہے اور یہ جملے بول رہے عمر اگر تیری بخشش نہ ہوئی تو تیرا کیا بنا؟ تیرا کیا بنا؟ اس کو کہتے ہیں احتساب، اس کو کہتے ہیں احساس، اس کو کہتے ہیں آخرت کی فکر، اس کو کہتے ہیں انسان کے دل میں اللہ کا خوف،
اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، اللہ آپ کو نصیب فرمائے، ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ضرورت ہے، اس کے بغیر ہم نہیں چل سکتے، اس کے بغیر نہ ہم بیوی کے حق ادا کر سکتے ہیں، اس کے بغیر نہ ہم اولاد کے حقوق ادا کر سکتے ہیں، اس کے بغیر نہ ہم پڑوسی کے حقوق ادا کر سکتے ہیں۔ خوف خدا کے بغیر ہم نہ تو اپنی امانت داری کے ساتھ کما سکتے ہیں، خوف خدا کے اصول کے ضابطے کے بغیر دنیا کا کوئی کام ہمارا درست نہیں ہو سکتا۔ یہ اپنے دل میں پیدا کرے، یہ احساس پیدا کرے کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، موت کو یاد رکھے۔ اور کیا ہی یاد تھی موت کی، اعلان جب ہوتا تھا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، بول اٹھتے تھے، پکار اٹھتے تھے، اے لوگو یہ اعلان ہوا ہے کہ فلاں بن فلاں کا انتقال ہو گیا، ایک دن یہ اعلان بھی ہوگا عمر بن خطاب کا انتقال ہوگا۔ یوں موت کا احساس تھا، ایسے موت کا احساس تھا۔ آج صبح اعلان سنتے ہیں، شام اعلان سنتے ہیں، کیا ہوا جی؟ فلاں مر گیا، بس اس کے سوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قریبی ہوگا تو صدمہ ہوگا، دور کا ہوگا تو صدمہ بھی نہیں ہوگا۔ کبھی قبرستان میں جا کر بھی یہ احساس نہیں ہوتا، قبر میں اتارتے ہوئے بھی احساس نہیں ہوتا، وہاں قبرستان میں بیٹھ کر بھی قحطے لگ رہے ہوتے ہیں، جنازے کے ساتھ جاتے ہوئے بھی قحطے لگ رہے ہوتے ہیں، میت کو دیکھ کر، چارپائی کو دیکھ کر، کفن کو دیکھ کر اپنے مرنے کا احساس نہیں ہوتا۔ اتنے سخت دل ہو گیا آج۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے دل۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور پتھروں سے بھی نہریں بہہ پڑتی ہیں۔ اور فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، بعض پتھر اللہ کے خوف سے اوپر سے لڑک کر نیچے آ جاتے ہیں، اور بعض پتھروں سے پانی کے ذرات ٹپکتے ہیں، گویا کہ ان کے اندر سے آنسو نکلتے ہیں، مگر انسان اتنا غافل، پتھر سے بھی زیادہ دل سخت۔ اللہ سے یہ قساوت قلبی دور کرنے کی دعا مانگو کہ اللہ میرے سے دل کی سختی کو دور فرما، میں قرآن سے متاثر ہو جاؤں، میں حدیث سے متاثر ہو جاؤں، میں درست اور سچی باتوں سے متاثر ہو جاؤں، میں رسول اللہ کی سیرت کو پڑھ کر اپنی زندگی بدلوں، میں صحابہ کی سیرت کو سن پڑھ کر اپنی زندگی بدلوں۔ یہ اللہ سے مانگا کرے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔